اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رحم کیا ہے۔ ہم جو لوگوں پر رحم کر رہے ہیں اور لوگوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں اس کی وجوہات کیا۔ ہم جو مخلوق پہ رحم کرتے ہیں اور جس پہ رحم نہیں کرتے، انشاءاللہ تعالیٰ کلمے کے تحت وہ کس طرح ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رحم نہ کرے۔ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رحم نہ کرے۔ اب صحابہ اکرام یہ حدیث کو سن کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تو رحیم ہیں، ہم تو رحم کرنے والے ہیں، ہم تو رحیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحیم وہ نہیں جو صرف اپنی نفس پر رحم کرے، رحیم وہ نہیں جو صرف اپنی نفس پر رحم کرے۔ آپ فرماتے ہیں رحیم تو وہ ہے جو اپنی نفس پر بھی رحم کرے اور لوگوں پر بھی رحم کرے۔ لوگوں پر بھی رحم کرنا ہے اور خود پہ بھی رحم کرنا، اپنی نفس سے بھی رحم کرنا اور رحم کرنا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہماری مینٹالٹی کیا ہے کہ ہم خود پہ رحم کر لیے تو یہ ہم رحیم ہیں، رحیم ہم اپنے آپ پہ رحم کر رہے ہیں تو رحیم ہے۔ اب رحم کو بھی ہم کیا کر لے رہے ہیں، اپنے آپ پر رحم کرنا مطلب اپنے آپ پر رحم کرنا کیا ہے، اچھا کھانا اپنے آپ پر رحم کرنا ہے۔ اچھا نہیں کھا رہی ہیں، اب بولتے نا بھائی کیوں ظلم کر رہا، اچھا کھانا نہیں کھا رہا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا، ارے تو گھر والوں کا خیال نہیں کر رہا، ظلم کر رہا، ماں باپ کا خیال نہیں کر رہا، ظلم کر رہا۔ اور رحم کرنا کیا ہوا، اس کا اپوزٹ، اپنا خیال رکھنا، اچھا اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے، سمجھ رہی، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اچھی غذا کھانا وہ رحم کرنا ہے۔ اور ہم یہ رحم کی بات نہیں ہے، اصل رحم یہ نہیں ہے، یہ تو ہے سہولت ہے ہماری، مگر اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں رحم کرنے والا جنت میں جائے گا، وہ کون سا رحم ہے، وہ اپنی نفس پہ رحم کرنے والا وہ کون سا رحم کرنا ہے۔ وہ آپ آگے فرماتے ہیں کہ جو اپنی نفس پہ رحم کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی نفس پہ رحم کرنا یہ ہے کہ بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دے اور توبہ کرے اور اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے۔ یہ ہے اصل رحم کرنا۔ اصل رحم کرنا کیا ہے، اپنے آپ پر کیا رحم کرنا ہے کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دینا ہے اور توبہ کر لینا ہے۔ اگر گناہوں کی زندگی تھی ہماری، بالکل تھی، ہم گناہوں کی زندگی میں سے گزر رہے ہیں، اس سے توبہ کر لیں، اپنے آپ پہ رحم کریں اور پھر توبہ کریں اور اپنے نفس کو اب یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا یہ اپنے اوپر رحم کرنا ہے۔ حدیث کی روشنی میں اپنے اوپر رحم کرنا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سکون ملا تو رحم ہے اپنے اوپر، کھانے اچھے ملا تو۔ اب اپنے اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے، دوزخ کی آگ کس طرح بتائی گئی کہ دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری نکال کر جبرائیل علیہ السلام نے پانی میں، جنت کے پانی میں 70 مرتبہ ڈبائے، 70 مرتبہ ڈبا کر زمین پہ خالی چھوڑ کر پھر نکال لی۔ اس کی جو لو ہے، جو اس کی گرمی ہے، وہ دنیا کی آگ ہے۔ اب وہ دنیا کی آگ ہم یہاں پر خالی اے سی بند کر کے گاڑی چلائے یہاں پر گرمیوں کے دنوں میں تو کیسا ظلم ہو جاتا اپنے اوپر، کیسی تباہی مچ جاتی۔ وہ ظلم کو بچنے کے واسطے، اپنے اوپر رحم کرنے کے واسطے اپن خرچہ کر کے اے سی بنا لیتے، خرچ کر کے اے سی بناتے۔ تو ہمیں وہ خبر کے قیامت کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، خبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب لکھا ہے وہ اس کو اپنے نفس کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔
تو وہ رحم ہے. اصل رحم وہ ہے. سہولت ہے وہ تو الگ چیز ہے, وہ تو ہو جاتا ہے, وہ سہولتیں تو آتی جاتی رہتی, مگر اصل رحم کرنا کیا ہے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے. یہ اصل میں رحم. اور بھی اب دوسروں کے اوپر رحم بھی کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتاتے ہیں خود پہ بھی رحم کرے اور دوسروں پہ بھی رحم کرے. اب دوسروں پہ رحم کرنا کیا, اب دوسروں پہ رحم کرنا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے, جانی تکلیف نہ پہنچائے, مانی تکلیف نہ پہنچائے, دلی تکلیف نہ پہنچائے, کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے. یہ تکلیف نہ پہنچانا ہے, دوسروں پر بھی رحم کرنا ہے. اب دوسروں پر رحم, اپنے پر رحم کیا تھا, گناہوں کی زندگی چھوڑے, اللہ کی راہ میں اللہ سے توبہ کرے. اب دوسروں کو بھی وہ تنقید کرنا ہے. اب سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اب گناہوں کی زندگی کیا ہے ہماری, ہم ایمان نہیں لے کے آئے. ایمان نہیں لے کے آئے تو ہماری گناہوں کی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ایمان لا لیں تو گناہوں کی زندگی چھوٹ جاتی. اب تو گناہوں کی زندگی کیسا چھوڑیں گے, ایمان حاصل کریں گے تو گناہوں کی زندگی چھوٹے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق کریں گے تو گناہوں کی زندگی چھوٹے گی. ایسی چھوٹ جاتی, عادت ایسی چھوٹ جاتی, نہیں چھوٹتی. جب اپنی ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیں گے, جب اپنی ڈور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیں گے تو گناہوں کی زندگی چھوٹے گی.